blessings for all nations. خدا کی مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب میں تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا، جب میں تیری شریعت کا لحاظ رکھوں گا، میں تیرے احکامات کا لحاظ رکھوں گا، جب میں تیرے کلام کی عزت رکھوں گا، جب میں تیرے کلام کا خیال رکھوں گا، تو پھر خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ تو سب سے بڑی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ جلدی سے میرے ساتھ مل کر جو ہے اس بات کو سیکھیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں، میرے لیے بھی یہ خداوند کا مقدس کلام ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یہاں پر پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تو وہ اس سے مبرہ ہیں۔ خداوند کا کلام سب سے پہلے ان سے ہی بات کرتا ہے، اور جب ان سے بات کرتا ہے تو پھر آگے سامنے بات جاتی ہے، پھر وہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، وہ بتا سکتا ہے سب سے بڑی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ جب یسوع کہے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا، جب خداوند یسوع مسیح کہیں گے کہ تو کون ہے، یہ سب سے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم 80 سال زندگی بسر کر کے جائیں، اتنا وقت ہمیں دیا جائے، کتنے دنوں تھے ایک سال میں؟ کتنے؟ کوئی جمع کر سکتا ہے کہ 80 سال ہوں گے؟ یہ نہیں پتا کہ کتنے سال ہمیں زندگی ملے گی، لیکن جتنے بھی سال ہم اگر کاؤنٹ کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے دن اور اس میں اتنے گھنٹے اور گھنٹوں کے ساتھ سیکنڈز اور سیکنڈ کے ساتھ منٹس جو ہے ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن تب شرمندگی کا کیا حال ہوگا، تب پچھتاوے کا کیا حال ہوگا جب ہم پوری زندگی جو ہے وہ خداوند سے پرے، خداوند سے ہٹ کر، خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں، اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر ہم کس بات میں فخر کرتے ہوئے اپنے سر کو اٹھا سکیں، کیونکہ ہم نے تو پوری زندگی اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ اگر نہیں رکھا تو پھر ضرور ہے کہ ہم شرمندہ ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کو کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت کیا ہوئے؟ حیران ہوئے۔ میں کیوں یہ بتا رہا ہوں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور
यूहन्ना भी जो शमऊन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमऊन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। अब इस बात को, इस वाक्यों को हम सब ने मिलकर जाना है, मुतालिया किया है, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे लिए जरूरी है, वो जानने के लिए जरूरी है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं? गनेसरत की झील के किनारे पर खड़े हैं। इस जगह पर अब गनेसरत की झील जो है हम सब लोग जानते हैं कि जिसको बहरे तिबरियास भी कहा जाता है, जिसको गलील की झील भी कहा जाता है। अब ये जो झील है ये नहायत जो है खुदावंद को पसंद थी। अगर हम देखें तो गनेसरत की झील के इर्द गिर्द जो है खुदावंद ने बहुत सारे मौजूदात किए। अब इस बात के बारे में हम जानते हैं कि ये वही झील है जिसमें तूफान उठा, कश्ती मौजूद थी, तूफान उठा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या किया? थमाया। और फिर ये वही झील है जिसके ऊपर जो है, जिस पानी के ऊपर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह चलकर जो है वो सामने आते हैं। इस पानी को और इस गनेसरत की झील को ये इफ्तिखार हासिल है। यहाँ पर खुदावंद ने जो है बड़े मौजूदात किए और खुदावंद को बहुत, मैं समझता हूँ, पसंदीदा जगह थी। और खुदावंद ने इसके इर्द गिर्द जो है वो कफरनहूम मौजूद था। फिर यहाँ पर ये वो जगह थी जहाँ हमने सीखा था कि ये गैर कौमों की क्या है? गलील है। गैर कौमों की क्या है? गलील है। और इसके साथ ही पहाड़ी बात यहाँ पर बयान किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 5000 को खाना खिलाया गया। ये जगह जो थी खुदावंद के मरकज रही है खिदमत के लिहाज से। तो यहाँ पर खुदावंद खड़े हैं और भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ खींची आ रही है और वो खींची आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है? वो चंद लोग नहीं है, जो भीड़ है वो चंद लोग नहीं होते। वहां पर लिखा है कि गिरी पड़ती है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर। अगर खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ते हैं तो वो खुद भी एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। इस कदर खचाखच वहां पर जो है वो भीड़ मौजूद, लोग मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े हैं और खड़े होकर उनको क्या दे रहे हैं? जी तालीम दे रहे हैं, खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं। तो वहां पर लिखा है कि वो भीड़ सुनने के लिए, कलामे मुकद्दस सुनने के लिए वहां पर इकट्ठी है और एक दूसरे पर गिरी पड़ती है और खुदावंद यीशु मसीह पर गिरी पड़ती है। अब वहां पर क्या है कि झील एक तरफ, भीड़ सामने है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किनारे पर खड़े हैं। इधर जो है वो जाल कश्तियों पर से उतर कर लोग क्या कर रहे हैं? जाल धो रहे हैं और जाल धोने के साथ साथ कलाम भी सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हो सकता है? इस तरह हो सकता है कि कलाम सुन रहे हो और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जाल भी धो रहे हैं और साथ में यहाँ पर जाल धो रहे हैं। किनारे पर उन्होंने कश्तियां लगा दी है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है। खुदावंद तालीम दे रहे हैं। लोग बड़े जोश के साथ वहां पर सुन रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब खुदावंद देखते हैं कि भीड़ है तो फिर क्या करते हैं? कश्ती को, 2 कश्तियां थी, कितनी जी? उनमें से एक को चुनते और कहते हैं कि जरा सा इसको किनारे से क्या कर, हटा ले चल। इन लफ्जों पर गौर कीजिएगा, हटा ले चल। उन्होंने ये नहीं कहा हटा जरा, ले चल। क्या कहा जी? हटा, ये नहीं कहा। हटाने को नहीं सिर्फ कहा, ले चल, यानी हटा ले चल। ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यू टेंस है, यानी ये एक तसलसल में बात की जा रही है। तो वहां पर क्या लिखा है कि वहां पर थोड़ा सा हटाया, फिर कश्ती के ऊपर बैठकर क्या हुआ जी? तालीम देने लगे। फिर उनको तालीम दे रहे हैं। अब जब तालीम दे चुके, भीड़ जा चुकी, उनको कहा कि चलो गहरे में ले चलो। तो आगे से बात क्या होती? उस्ताद हमने क्या किया है, रात भर जो है एक ला लेने रहे थे,
رات بھر جب ہم دل سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے امپریشن میں بتاؤں کہ کتنا میں دکھی ہوں، کس قدر میں نے محنت کی ہے، کیا لکھا وہاں پر؟ ہم نے رات بھر محنت کی ہے. کیا کی ہے جی؟ ہتھے کچھ بھی نہیں لگا. یہ ہے ہتھے کچھ بھی نہیں لگا. تو پھر خدا کیا کہتے ہیں؟ گہرے میں لے جا. کیا ہوتا ہے جی؟ گہرے میں لے جا. تو پھر وہاں پر کہتے ہیں اچھا خداوند تو کہتا ہے، خداوند نہیں کیا ویسے میں کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے تو تیرے کہنے کے مطابق میں چلتا ہوں گہرے میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جال ڈالا جاتا ہے اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ کھول گھیر لیا. اور پھر وہ موجزہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ خداوند میں تے گناہ گار ہوں، ساڈے کول چلے جا. خداوند چلا جا ہم سے، میں گناہ گار ہوں. خداوند کہتے ہیں خوف نہ کر، خوف نہ کر. تو آج سے پہلے جو مچھلیاں پکڑتا تھا، تو جو محنت کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج سے تو آدمیوں کا شکار کر. ہاللیلویا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑا، کشتیوں کو کنارے پہ لگایا اور پھر اس میں سے اتر کر کس کے پیچھے ہو لیے؟ اب اس بات کو سمجھیے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو سیکھ کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، متلاشی ہیں. اور جب متلاشی ہوتے ہیں تو پھر وہ دل سے جو ہے وہ نکلتے ہیں. لیکن جب دل سے نکلتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس کو سننے کے لیے تو چند لوگ نہیں نکلتے. اگر ہم نکلنے چاہیے تو وہ یہاں پر لکھا ہے کہ بھیڑ نکلی ہے، وہ چند لوگ نہیں نکلے. آج کل چرچز میں کیا ہوتا ہے؟ چند لوگ خداوند کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ بھیڑ نکلی ہے، اور بھیڑ اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے اوپر گر رہے ہیں. اس قدر ان کو کلام سننے کا اشتیاق ہوگا، اس قدر ان کو یہ ہوگا کہ میں جو ہوں وہ پہلی سطر میں چلا جاؤں. پادری کو یہ نہیں کہ کیا پہلی سطر چلا جاؤں. پادری پہلے جگہ خالی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یار اتنے ہونا ہے. تو کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر گرے. اس قدر وہ نزدیکی خداوند کی چاہتے ہیں. جب ہم خداوند کے گھر کی طرف یا خداوند کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم کس قدر نزدیکی چاہتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا خداوند کے فرنٹ پر جا کر میں بیٹھوں، خداوند کے سامنے اس کی نزدیکی کو چاہوں، اس قدر نزدیکی کو چاہوں، اس قدر میرے دل میں تڑپ ہو کہ میں خداوند یسوع مسیح کے بالکل فیس ٹو فیس، اتنا سا بھی فاصلہ نہ ہو. گر پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر کیا تھا؟ گری پڑتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فاصلہ تھا اس میں؟ نہیں تھا. تو اس قدر جو ہے خداوند کے لوگ جب کلام کو سننے جاتے ہیں، جب چرچ کی طرف آتے ہیں یا کلام سننے کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے دلوں میں اس قدر طلب رکھیں اور اس وقت جو جذبہ رکھیں کہ میں نے عبادت شروع ہونے سے پہلی سطر میں آ کر کھڑے ہونا ہے، تاکہ میں یسوع کو اور اس کے کلام کو ڈائریکٹلی اور صاف طریقے سے سن سکوں. وہ دیکھیں کس قدر بھیڑ موجود ہے، گرے پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو خداوند یسوع مسیح کہاں پر کھڑے ہیں؟ کنارے پر کھڑے ہیں. کلام سننے کے لیے وہاں پر لوگ موجود ہیں، بھیڑ موجود ہے. اس قدر جو ہے خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات اور، یہ بھیڑ، اس میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ اب تو خداوند کا کلام سن رہے ہیں، اب تو خداوند کے چرچ کو، خداوند کے گھر کو دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، نئے جو ہے خداوند میں پڑھنا شروع ہوئے ہیں. لیکن اندر جو ہے وہ ابھی تک وہی باتیں ہیں. کیونکہ جب ہم ان کی بھیڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر گرے پڑتے تو ضرور ہے، لیکن یہ بھیڑ وہ بھی ہو سکتی ہے جو آخر میں کہتی تھی کہ اس کو صلیب دو. آج کل اگر ہم کلام سننے جاتے ہیں تو یہاں سے نہیں سنتے،
یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے بیج کے مثال کی جو ہے تمثیل دی. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کچھ ایسے دانے تھے جو کہاں پر گرے ہیں؟ جھاڑیوں میں. کہاں پر گرے ہیں؟ جھاڑیوں میں گرے ہیں. اور جب وہ بڑھتے ہیں تو جھاڑیاں ان کو کیا کر لیتی ہیں؟ اور لکھا ہے کہ جب وہ بڑھتے ہیں تو ان کو دنیا کی خواہشیں، اپنی خواہشیں ان کو اور فکریں دبا لیتی ہیں، اور وہ ان کا پھل کبھی نہیں پکتا. جو شخص نیا جو ہے جذباتی ہو کر چلتا ہے وہ یقین کرے خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ گر پڑتا ہے. اپنے آپ کو یہاں سے خداوند کے سننے کے لیے تیار کریں. یہ تڑپ صرف محض باتوں کی نہ ہو، جوش بھی نہ ہو رہے، جو بیان ہو رہا ہے اس کو سمجھیں بھی. کبھی کبھار ہم بہت جوش کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے اوپر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، گری پڑتی ہے. ہم خداوند یسوع سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں کون سا میسج سیکھا تھا؟ کون سا میسج تھا؟ کتنی آواز آئی؟ قبروں میں رہتا تھا جو سر دھیمی سی آواز آئی. اچھا کلام کے واقعے ہوئے گا کارخانے کی توتی کی آواز بولتی سننا اینا شور ہوگا تو توتی کی آواز بھی نہیں سننی. کلام مقدس کا جو آخری وقت ہوگا لکھا ہے کہ کلام کے سننے کا قحط پڑے گا. اور کلام صرف کیا ہے؟ 10 میں سے 2 کی آواز ہوگی تو جنہ کا 8 روڑا آنا 2 کی سننی کوئی نہیں. 8 نے بڑا روڑا پایا، پڑھ لو ہوئی گئی. لیکن کیا ہے بھائی قسیم اور بیٹے نبین نے اس بات کو یاد رکھا ہے. کون سا تھا؟ گراسینیوں بدروگ رفتہ. گراسینی بدروگ رفتہ تھا. اس کے آگے کیا لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جیسے ہی آگے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شاگرد کہاں پہ ہے؟ میں اشارہ بھی کروں دینا پیچھے تھے. شاگرد کہاں پہ تھے؟ پیچھے تھے. شاگرد نے نہیں کہا یسوع پیچھے ہو جا، خداوند یسوع پیچھے ہو جا، میں نہیں پڑھنا. آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسہ پیچھے ہو، میں نہیں پڑھنا. چلے پادری چھوڑے، کس کو پیچھے کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا میں کروں گا، میں بھی نہ پتا کیوں چکی ہے جب میں نہیں کروں گی چکے جانے میں کروں گا تو یسوع مسیح کو پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر وہی بات ہے کہ ہم گرے پڑتے ہیں. ہم اپنے چال چلن کی وجہ سے جب گرے پڑتے ہیں تو یسوع مسیح کو بھی ساتھ میں پھر تجلیل کرتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی بھی سلیب اٹھانا چاہتے ہیں. اس کی ذات اقدس اس کی ہے، وہ خدائے عظیم ہے، وہ مجسم کلمہ ہے. وہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، اور کلام ہی نہیں ہے بیچ میں بڑی بڑی گیا. کلام خدا تھا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ باپ کے ایک لوتے کا جلال. وہ زندہ کلام ہے، ہم اس کی جگہ نہیں لے سکتے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا ان کو شرم بخش دیا. ہاللیلویا. اور یہی وہ بات یہاں پر ہے کہ جو نو مرید یعنی نئے خداوند میں چلتے ہیں تو برائے کرم ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے چلنے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے نام پر یا مسیحیت کے نام کے اوپر کوئی اس طرح کا حرف تو نہیں آ رہا. ہم گرے پڑ رہے ہیں، اتنے بھی جذباتی نہ ہو. تو یہاں پر کیا لکھا؟ چرچ کو جاتے ہیں، شوق رکھیں کس کے سننے کا؟ کلام کو سننے کے لیے، اور کوئی موٹو نہ ہو، یسوع مسیح کو سننے کا. اب خداوند یسوع مسیح کنارے پر کھڑے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں نئے مرید آئے ہیں، نئے گرے پڑتے ہیں. خداوند نے کہا کہ مجھے کشتی جو ہے یہ میں تھوڑا سا ہٹا ہے. کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ہٹا لے چل. اب یہاں پر تھوڑی سی بات کو سمجھیے گا. خدا نے بھیڑ کو نہیں چنا. کیا بھیڑ میں سے چنے؟
خدا کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھیڑ ہے وہاں پر کھانے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں. میں نے بتایا نا کہ یہ وہی علاقہ تھا اس کے ارد گرد جو 5000 کو کھانا کھلایا گیا. تو لوگوں کو پتا سی کہ یہ پیچھے روٹی لگ گئی. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے جو ہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں. آج بھی وہی بات لگی. خدا یسوع کو آگے رکھا ہوا ہے کلام سننے, لیکن بچوں کی چل رہی گل قدموں کے عہدے تک گل پہنچے. یہاں پر وہی چیز ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہوں گے کبھی اس کے بعد مجھے یہ ہوگا, لیکن خداوند ان کی رگوں سے بھی واقف ہے. ایسا لفظ سخت ہے, لیکن خداوند غیب کا علم رکھتے ہیں جن کی تصدیق غیر اقوام کی کتابیں بھی کہتی ہیں. ہاللیلویا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کشتی انہوں نے چنی, انہوں نے کہا کہ اس کو کیا کر. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, 2 کشتیاں موجود ہیں اور کس میں کھڑی ہیں؟ پانی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے, اور کشتیاں کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ زندگیوں کو ظاہر کرتی ہیں. کبھی کبھار ہماری جو زندگیاں ہیں وہ سٹک ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر. ہم روحانی ترقی نہیں کر رہے ہوتے. ہم ضرور ہے کہ کلام سن رہے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا جال تو ہو رہے ہیں لیکن کلام نہیں سن رہے ہیں. ہم کلام سن رہے ہوتے ہیں, ہم کلام کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. آج بھی بہت سارے لوگ چرچ میں آتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, کتنے پروسر ہوتے ہیں, کتنی عبادات ہوتی ہیں, لیکن تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ ہم گروتھ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم بڑھ کیوں نہیں رہے؟ ہماری روحانی ترقی کہاں پر ہے؟ ہم بیداری کی بہت ساری میٹنگز کرتے ہیں, لیکن ہماری روحانی ترقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کشتیوں کو کنارے پر سٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کماں چ لگے. اور کی کر رہے سبھی ہوتے ہیں اپنے کماں چ لگے ہیں. کلام ہو رہا, کوئی پتا نہیں بھی اسی جال تو ہی جانا. کہ میں جال کا مطلب پتا کیا ہوگا؟ سانو پتا ہی نہیں جال کا مطلب کی ہوتا ہے. جنیاں مچھلیاں مرضی پھیر لو, جالوں کو درست کرنا ہے. کلام سن بھی رہے ہیں لیکن جالوں کو درست کریں کہ بندے ہم پھیر رہے. کلام ہو رہا ہے, یسوع مسیح وہاں پر کھڑے, کسی کو پرواہ نہیں, وہ اپنے جال دو ہے. ہم اس کنارے کے اوپر کھڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ کنارہ وہ جگہ ہے. کنارے کی اگر بات کریں تو کنارہ میں یہ نہیں کہوں گا جھیل میں, جھیل بھی گہری ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی اس میں سادہ گر جائے جس کو تیرنا نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کنارہ وہ نہج ہے جہاں پر ہم آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. ہماری زندگیاں کس تہانے پر کھڑی ہیں, آپ اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. خداوند کا کلام بیان ہو رہا ہے, خداوند یسوع مسیح تو سب کو سنا رہے ہیں, لیکن قبول کون کر رہا ہے؟ اپنی زندگیوں کو اس سے ہٹا کون رہا ہے؟ جس بات سے منع کیا جائے, بجائے کہ ہم منع ہونے کے ہم کلام کے الٹ چلنا شروع کر دیتے. پچھلے سنڈے میں نے کیا بتایا تھا؟ جو رسیاں اور زنجیریں ہمیں بتائی گئی ہیں, بیڑیاں بتائی گئی ہیں, وہ اس لیے ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہو. یہ کلام مقدس اس لیے بیان کیا جاتا ہے. ہم نے روزے کے دن میں, جمعے کے دن میں کیا سیکھا تھا؟ کیا خداوند پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ خداوند ہماری رہنمائی کے لیے کلام مقدس فرما رہا ہے, اور اس سے بڑی رہنمائی دنیا میں کوئی نہیں. ہاللیلویا. یہ جب بیان ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے فائدے کے لیے بولتا ہے. اب کوئی اپنے لیے نقصان سمجھے تو اس میں خداوند کے کلام کی کوئی غلطی نہیں. اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر ہوں. ہم نے کنارے کے اوپر ہم نے کشتیاں لگا دی, اپنی زندگی نکرے لائیاں ہیں یا اپنے کاموں میں مصروف. ہم جال دھونے میں مصروف ہیں, ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کا خیال نہیں کر رہے. خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے. میں کیا ہے, ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. نجات دینے کے لیے. پھر خداوند نے کیا, یار میں نے یہ کشتی میں چنتا ہوں, یہ میں زندگی چنتا ہوں. خداوند کہتے ہیں تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے.
तुम अपने नहीं, तुम कीमत से खरीदे गए हो। अब हमारी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ खुदा ने यीशु मसीह ने हमें फिदिया देकर खरीद लिया है। तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम किस जगह पर खड़े हैं, किस किनारे पे खड़े हैं। हमारी जिंदगियां एक जगह पर स्टक हो चुकी हैं क्योंकि हम कलाम सुन रहे हैं, लोग उनको कबूल नहीं कर रहे। जब कबूल ही नहीं करेंगे तो आप किस तरह तरक्की करेंगे? खुदावंद कहते हैं कि इसको किनारे से क्या कर, हटा ले चल। यहाँ पर खड़े रहने की कोई वजह नहीं है अब तेरे पास। मैंने तुझे बचा लिया है, गुलामी से मैंने निकाल लिया है, अब तू आजाद है, लेकिन तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया दिया। अब तू अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि किनारे पर खड़ा रहे, अब उसको हटा ले। जिस बात से मैं मना करता हूं उससे हट जा, जिस जगह से मैं तुझे कहता हूं उससे हट जा। और दूसरी चीज है कि इसी सोबतों से भी परे हो जा। भीड़ में कैसी सोबतें थी, रोटी खाना देगी तो पादरी ने उसी जगह कह दी, ओए उन्होंने भी पूछ लो, बड़ी नकल लगा है। क्या है? खुदाओं ने कहा अपने आप को देख, तू किस किनारे पर खड़ा है, इस पर तेरी मौत भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि सब की तौबा हो। खुदावंद किसी को मारने या उसकी हलाकत के में जो है खुश नहीं होता। खुदावंद कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। तो ये खुदावंद खुदा की जात कहती है अपने आप को हटा और मेरे साथ ले चल। क्या है जी? अपनी सलीब उठा और मेरे, जो कोई हाथ पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक नहीं है। खुदावंद कहता है अब कश्ती में कौन बैठा है? मैं इसको थोड़ा सा और जो शॉर्ट करूंगा। कश्ती में कौन है? तो जब खुदावंद ने कहा इसको हटा ले चल, जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं, तो खुदावंद ने क्या कहा इसको? गहरे में ले चल। जब दूसरी अनाजील अरबा को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लिखा है कि मछलियां पकड़ने के लिए क्या करो? जाल डालो। तो फिर आगे से हम क्या कहते हैं? खुदावंद में चुन भी लेता है, खुदावंद हमारी जिंदगी में आना भी चाहता है और आ भी जाता है, तो फिर भी हमारे दिलों में वही होता है, खुदावंद बड़ी मेहनत की थी है खुदावंद, लेकिन मेहनत की कब है? ये देखिए क्या लिखा उसमें, रात को मेहनत की है, रात को, दिन में नहीं है, और रात खुदावंद की नहीं है, तरीकी खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद कहता है दिन में काम करो, और वहां पर आकर खुदावंद कहता है तू आप चल, तू रात में मेहनत करता रहा है, तुम्हारी मेहनत रात की है, तरीकी में लगे रहे हो, तरीकी की जाल तुम रहे हो, तरीकी में आप लोग लगे हुए हैं, परेशानी में आप लोग लगे हुए हैं, तरीकी में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलें और मेहनत करें, आपका अजर जमीनी नहीं आसमानी होगा। वो कैसे? खुदावंद ने कहा मेरे साथ चल, गहरे में चल, अपने उज़र को छोड़ दे, अपने उज़र को छोड़ दे, क्योंकि हमने रात में मेहनत की है। अब खुदावंद खुदा साथ में दुनिया का नूर मैं हूँ। खुदावंद यीशु कहता है दुनिया का नूर मैं हूँ। तो जहाँ पर नूर होता है वहां पर तरीके की कोई जगह नहीं। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का, वो लिखा है कि वो आफ़ताबे सदाकत है। क्या है जी? आफ़ताबे सदाकत है। वो जब गहरे में लेकर जाते हैं, बात याद रखिएगा कि जब हम यीशु मसीह की बात को मान लेते हैं, जब खुदावंद के कहने पर चल पड़ते हैं, कलामे मुकद्दस पर चल पड़ते हैं, उसके कहने पर अपनी जिंदगी को वहां से हटा लेते हैं और उसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे पांव को ठेस लगने नहीं देता, एक पांव को फिसलने ना देगा। तेरे पांव को ठोकर लगने वो किसको हुक्म करेगा? अपने फरिश्तों की हुक्म देगा, ऑर्डर देगा कि इस मेरे बेटे को कभी ठेस ना लगे। आप खुदावंद के साथ चलकर तो देखिए,
جب آپ گہرے میں جاتے ہیں تو آپ کا اس جگہ سے نکلنا، آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، مچھیرے کا کام نہیں تھا، ان کا دار و مدار وہی ہے نا. تو خداوند آپ کے مقصد کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہوئے آپ کے لیے دنیاوی اور روحانی خوراک بھی رکھتا ہے. روحانی اجر بھی ہے اور دنیاوی اجر خداوند آپ کو دیتا ہے کھانے کی صورت میں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گہرے میں وہ جال ڈالتے ہیں خداوند کے کہنے کے مطابق. کس کے؟ خداوند کے کہنے کے مطابق. اور جب آپ خداوند کے کہنے کے مطابق چلیں گے تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے جال، آپ کے گھرانے اس قدر بھر جائیں گے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اچھا، آپ کو بھی برکت بھی تاڑیاں نہیں مارنا کیا اس کی تکالیف ہے؟ میں آپ کے گھرانے کی بات کروں، میں اپنی کی تھی کہ میرا سر پڑے گا. چلو میں ہوں کہہ رہا ہم سب کے گھرانے کو کرے گا. ہاللیلویا. وہ جال پھٹنے لگے اور یہاں تک پھٹنے لگے کہ پھر ہم دوسروں کو، کیا لکھا ہے، شریکوں کو بلاتے ہیں، دوسروں کو بلاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند اس قدر ہمارے گھرانوں کو برکت دے گا کہ پھر ہم دوسروں کو بھی اس سے سیر کر سکیں. ہاللیلویا. ہم اس دوسروں کو بھی اس سے سیر کر سکیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ کہیں گے آؤ ہماری مدد کرو. یہ جو برکت ہمیں خدا نے دی ہے، یسوع مسیح کے کہنے پر ہمیں ملی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ وہ بولتے ہیں کہ ہمارے گھر سے دوسرے بھی سے. لیکن تب ہوگا جب ہم اپنی کشتی کو وہاں سے ہٹائیں گے، وہاں سے یسوع مسیح کے کہنے پر ہٹا لے چلیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی اسی وہی گا، خداوند میرے کو چلے جا، خداوند میرے کو چلے جا، میں گناہگار ہوں. نہیں، خداوند آپ کی بھلائی کے لیے بات کر رہے ہیں. خداوند آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی زندگی میں آئے ہیں، آپ کے گھر میں آئے ہیں. تو جب آپ اس کو کہیں گے، فرض کرو آخری چند باتیں، آپ خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ جی خداوند تو چلے جا، میں گناہگار ہوں. تو جنہی وجہ سے معجزہ آیا، تو تھوڑی زندگی جو بھی معجزہ آیا، یہی بات ہے. جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس وجہ کو تو دیکھیں. خداوند یسوع مسیح جی ہے، وہی ہماری زندگی کا مرکز ہے، برکت کا منبع ہے. اور جب ہم اس کے وسیلہ سے خدا سے مانگتے تو ہمیں خدا عطا کرتا ہے. خداوند کو یہ نہ کہیں اپنے گھر سے چاڑی نہ تم دے دو. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے نا، بھراوا آٹا گنن نہیں ہے، بھائی جی آ کام کرن دے، تسی اتھے ہی دعا کرنا، میں اتھے بھی نال بیچ کس کمائی جانا تے نال دعا کری جانا. وہ بھی جال تو ہوئی جاندے سن تے نال سنی جاندے سن. لیکن کشتیاں اتھے دیاں اتھے، زندگی وہیں کے وہیں ہے. میرے عزیزوں، خداوند خدا آپ کی زندگی میں منصوبہ رکھتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کنارے سے اپنی کشتیوں کو کیا کریں گے؟ ہٹا لے چلیں گے، خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. پھر دیکھیں، ایک طرف بھیڑ ہے، کلام تو انہوں نے بھی سنا ہے، لیکن برکت اس کی زندگی میں آئی ہے جس نے اپنی کشتی کو کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جو ہے وہ پیوست کر دیا، اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. تو جب ان کے ساتھ چلا ہے تو خداوند گہری برکتوں میں لے جاتا ہے، وہاں پر لے جاتا ہے جہاں پر ہماری سوچ جو ہے وہ سوچ سے بھی بڑھ کر ہے کہ جال پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک برکت ہمیں ملتی کہ ہمارے گھر بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بھرتے بھرتے اس قدر اوور فلو ہوتے ہیں کہ لوگ دوسری زندگیاں بھی جو ہیں وہ برکت حاصل کرتی ہیں. وہ گھرانہ بابرکت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے برکت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر خداوند کہتے ہیں تو خوف نہ کر، میں تو آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہوں. تو گناہگار ہے، تو نے اقرار کر لیا ہے کہ میں گناہگار ہوں، اور میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے. ہاللیلویا. انہیں کے لیے تو میں کفارہ دینے آیا ہوں، میں انہیں کے لیے تو خون بہانے آیا ہوں. تو
تو کیوں ڈرتا ہے؟ خوف نہ کر، اب سے میں تیری زندگی میں آ گیا ہوں، اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ خدا اس مقدس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔